الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. بھوک ختم کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، پیاس ختم کرنے کے لیے پانی پیا جاتا ہے، مرض دور کرنے کے لیے علاج کیا جاتا ہے، گرمی اور سردی کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے اور رہائش اختیار کی جاتی ہے، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان کسب معاش اختیار کرتا ہے. کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی زراعت کرتا ہے. ان اسباب کو اختیار کرتے ہیں. اور آخرت کو اگر کمانا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے لیے کھیت ہے. یعنی آخرت کی کمائی بھی ہم نے دنیا کے اندر رہ کے کرنی ہے، تو آخرت بھی اگر کمانی ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب مقرر کیے ہوئے ہیں. ان اسباب کو اختیار کریں تو آخرت انسان کی بنتی ہے. دنیا کے جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں اور ان کے جو نتائج نکلتے ہیں، تو جو نتائج ہم نے سوچے ہوئے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ نتائج نکلیں. انسان کبھی اسباب اختیار کرتا ہے، زیادہ اسباب اختیار کر لیتا ہے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسباب تھوڑے اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں. اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے، تو بعض لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں لیکن اولاد مانگتے رہ جاتے ہیں، اولاد ان کو ملتی نہیں ہے. اور بعض لوگ ایک ہی نکاح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے ان کو دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ بس کریں. تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وراثت میں بنا بنایا کاروبار ملتا ہے اور کروڑوں روپے ان کو مل جاتے ہیں، لیکن محنت کے باوجود وہ برباد ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ خالی ہاتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں کا اور اربوں کا مالک بنا دیتا ہے. شاندار کاروبار ہوتا ہے، زیرو پہ آ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ سائیکل میں بیٹھ کے کپڑا بیچنے ہوتے تھے
تو کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو مل کا مالک بنا دیا۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ برتن بنا کے بیچتے تھے، یا کماروں سے برتن خرید کے آگے کچے برتن بیچتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے کاروبار سٹارٹ کیا، بعد میں اونچے درجے کے صنعت کار وہ بن گئے ہیں۔ تو بسا اوقات تھوڑی انسان محنت کرتا ہے اور نتائج اس پہ زیادہ متفرع ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات زیادہ محنت کرتا ہے لیکن اس پہ ملتا کچھ نہیں ہے۔ بسا اوقات انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات مایوسیاں بھی آ جاتی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا، اور آج کل معاش کی جو تعلیم ہے، ایک تعلیم ہے دین کی تعلیم، وہ تو سستی مل جاتی ہے، اور ایک ہے کمائی کے لیے تعلیم، معاش کی تعلیم۔ اس تعلیم پہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آدمی اس پہ خرچہ کرتا ہے۔ حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں تعلیموں میں فرق کیا ہے، ایک ہے معاش کی تعلیم اور ایک ہے دین کی تعلیم۔ ان دونوں تعلیموں میں فرق ایسے ہے کہ ایک آدمی تو کبوتر کا شکار کرنے کے لیے گیا ہے، اور ایک آدمی خنزیر کا شکار کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو جو آدمی کبوتر کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہے وہ شرے والی بندوق لے کے جاتا ہے، اور 1 روپے کے کئی شرے آ جاتے ہیں، تو وہ شرے ڈالتا ہے، تو شام کو جب واپس آتا ہے تو اتنے کے کبوتر ہو جاتے ہیں کہ 2-4 دن ہانڈی پک جائے اور اس کا کام چل جائے، گزارا ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا خرچہ کرتا ہے، فائدہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو آدمی سور کے شکار کے لیے نکلتا ہے تو اچھے کارتوس والی اس کو بندوق لینی پڑتی ہے، قیمتی گولیاں لینی پڑتی ہیں، اور محنت اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو معاش کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑے ارمانوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن آگے ڈگری نہیں چلتی، پرچی چلتی ہے۔ جب عملی زندگی میں آتا ہے تو اس کی ڈگریاں اور وہ تعلیم جو اس نے بڑی محنت سے حاصل کی، محنت بھی کی، خرچہ بھی کیا، تمنائیں بھی رکھی، امیدیں بھی رکھی، سب کچھ کیا، لیکن جہاں سے کوئی سیٹیں خالی نکلتی ہیں اور لوگ درخواستیں دیتے ہیں، یا کہ درخواستیں دیتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، ادھر سے بھی ناکامی، ادھر سے بھی ناکامی، ادھر سے بھی ناکامی، ادھر سے بھی ناکامی، ہر طرف سے ناکامیاں نظر آتی ہیں۔ تو بس اوقات انسان ایسا کرتا ہے کہ اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ناکامیاں ہی ناکامیاں سامنے آتی ہیں اس کی، اور کاروبار میں نقصان یہ تو ہے جو ملازمت کرنا چاہتے ہیں، اور جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ایک کاروبار میں لگتے ہیں، وہاں خسارہ اٹھاتے ہیں، تو بڑی مشکل سے دوبارہ اٹھ پاتے ہیں، دوسرا کاروبار شروع کرتے ہیں، جب دوسرا کاروبار شروع کرتے ہیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے، اور جب تیسرا کاروبار شروع کرتے ہیں پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ تو نقصان در نقصان ہوتے ہیں، جب نقصان ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان مایوس ہو جاتا ہے تو مایوس ہو کے اس کو دروازے بند نظر آتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے تعلیم کے لیے اتنی محنت کی ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ اس پہ سرمایہ بھی خرچ کیا ہے، میں نے تعلیمی اداروں کو اتنی بڑی بڑی فیسیں بھی دی ہیں، اور میں نے اساتذہ کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھی بڑی بڑی فیسیں دی ہیں، اور اتنی زندگی بھی میں نے اوپر لگائی ہے، اور اس کے باوجود حاصل اس کا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ گھر والوں کو تو کھلانا دور کی بات ہے، شادی کرنا تو دور کی بات ہے، میں اپنے جیب کے اخراجات تک نہیں چلا سکتا۔ اور جب انسان بے روزگار ہوتا ہے تو صرف، اور پھر اس کے پریشانیوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے روزگار بھی ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، اور گھر سے بھی اس کو تانے ملتے ہیں، ماں باپ بھی اس کو تانے دیتے ہیں کہ تو کسی کام کا نہیں، کسی قابل نہیں، بہن بھائی بھی اس کو تانے دیتے ہیں کہ تو کسی قابل نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کے کزن جو ہیں وہ اس کے رشتہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو معاشی طور پہ پسا ہوا ہو اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں بنتا، اور جو انسان جو ہے معاشی طور پہ خوشحال ہو تو وہ لوگ
جو قریب کے رشتہ دار نہیں ہیں، بہت دور کے رشتہ دار ہیں، وہ آتے کہ جی فلاں کو جانتے ہیں، کہ جی جانتا ہوں، وہ آپ کا کیا لگتا ہے جی فلاں، میں اس کے خالہ کے ماموں کے چچے کا بیٹا ہوں. تو وہ دور کے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی آ کے اپنی رشتہ داریاں جتاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب ناکامیاں انسان کو ہوتی ہیں تو ماں باپ سے بھی اس کو دھکے پڑتے ہیں، تانے ملتی ہیں، بیوی سے بھی تانے ملتے ہیں، رشتہ دار جو ہیں وہ اجنبی بن جاتے ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر لوگ کرتے کیا ہیں؟ اس کے نتیجے میں اب اسباب پہ اس کو بھروسہ تھا، اور جن چیزوں پہ اس کو بھروسہ تھا ایک ایک چیز جو ہے وہ گرتی چلی جاتی ہے، کوئی سہارا اس کا باقی نہیں رہتا. تو وہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں میرا کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے. اور جب اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ اس دنیا میں رہ کے کرنا کیا ہے. اگر رہیں گے تو مشکلات زیادہ ہیں، اور اگر اپنی جان کا خاتمہ کر لیں تو جان کا خاتمہ کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت ہوگی، تو کیوں نہ وہ تھوڑی مشقت، چند منٹ کی جو مشقت ہے وہ برداشت کر لی جائے، اور ہمیشہ کی جو مشقت ہے اور ذلت ہے اس سے جان چھڑوا دی جائے. تو آدمی خودکشی اختیار کرتا ہے، اور ہمارے ماحول میں خودکشی زیادہ ہے. اور جتنے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ہاں خودکشی کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہے. جتنی خودکشیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ خودکشیاں وہاں پر ہوتی ہیں. ترقی یافتہ اقوام میں بھی ہوتی ہیں. چلو ہمارے ملک میں جو خودکشیاں ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں کہ بھئی یہاں آدمی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا، سارے اسباب جو اس نے اختیار کیے تھے وہ اسباب ٹوٹ چکے ہوتے ہیں اور ان سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا. یہ صورتحال ہوتی ہے. لیکن ترقی یافتہ ممالک میں تو حکومت ذمہ دار ہوتی ہے، اس کو باقاعدہ وظیفہ دیتی ہے، زندہ رہنے کا حق تو اس کو حکومت دے رہی ہوتی ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ وہاں خودکشیوں کا تناسب اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر جو ہے وہ اسباب پہ ہوتی ہے، اور اسباب کے پہ نتائج نکلنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اسباب کے اندر نتائج نہیں ہیں، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اور اسباب ایسے ہیں، فرمایا کہ جیسے کوئی بیکاری ہوتا ہے، بھیک مانگتا ہے تو اس نے ایک پیالہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ آگے کرتا ہے، یہ خالی ہاتھ آگے کرتا ہے. تو یہ اسباب جو ہے وہ یہ بھیک کے پیالے ہیں، ان کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہے. تاثیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا منظور ہوتا ہے تو معمولی اسباب انسان اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کو دینا منظور نہیں ہوتا تو پھر زیادہ اسباب بھی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں نہیں دیتے. تو اصل دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. تو آدمی غلطی یہ کرتا ہے کہ بھروسہ اس چیز پہ کرتا ہے جس پہ بھروسہ انسان کو کرنا نہیں چاہیے، جس میں ذاتی طور پہ کوئی خاصیت نہیں ہے، جن میں ذاتی طور پہ کوئی تاثیر نہیں ہے. ہم اسباب اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تاثیر اسباب میں ہے، حالانکہ تاثیر اسباب میں نہیں ہے، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بھروسہ اس پہ کرنا چاہیے، اور جس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، یہ اسباب تو بے جان ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے تابع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا. خاک و آب و ہوا، بندہ اندھ، یہ بے جان جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. با منو تو مردہ، با حق زندہ اندھ، میرے اور تیرے سامنے تو یہ مردہ ہیں،